الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں معاویہ بن حیدہ، ایک ہے معاویہ بن ابو سفیان، وہ نہیں، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ کو ہمارے رب نے کس چیز کے ساتھ مبعوث فرمایا؟ اللہ کی صفات کا واسطہ دینا اس حدیث سے سائد. یا اللہ، تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کا واسطہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا جواد، یا رؤوف. 99 نام ہیں اللہ کے صفاتی نام، ایک نام ذاتی ہے، وہ اللہ ہے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی صفات کا واسطہ دینا جائز ہے. اس میں اس صحابی نے پوچھا، میں اللہ کے چہرے کا واسطہ، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، وہ چہرہ، اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ، یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کا چہرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالی جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اپنے چہرے کا دیدار فرمائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سب سے بڑی، اللہ اپنے نور کے پردے ہٹا دے گا. اب دنیا کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. یدرک الابصار، کس طرح ہے آیت؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیکھتا ہے ہر ایک کو. تو دنیا کی آنکھ سے اس وقت جب جنت میں ہوں گے اللہ ایسا کر دے گا کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو اللہ کے چہرے کا واسطہ، اللہ کی پنڈلی، یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ مسکراتا ہے، یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، صفت ہے اس بادشاہ کی. اللہ کے ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ ہی دانے. یہ ساری چیزیں کسی سے مثال نہیں دی جا سکتی. کتنا ہی کوئی خوبصورت انسان ہو، یہ نہیں کہا سکتا کہ اللہ کا چہرہ ہے. نعوذ باللہ. یہ عقیدے کی بات ہے، توحید الاسماء والصفات، عقیدے کی بات. بس من و عن، جیسے رب نے فرما دیا قرآن مقدس میں، آپ کی صفات احادیث میں، ہمارا ایمان بغیر کسی تعویل کے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. تو اللہ، اس سے مراد اللہ کے ہاتھوں سے مراد خلقت بیدیہ، اللہ کی قوت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے. بالکل غلط. ہاتھ بس. بہت سارے لوگوں کو یہاں پر مفسرین جو ہیں بڑے خطا کھا گیا اس عقیدے پر. اکثر کو تو پتہ ہی نہیں. آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں کہتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ قبضہ قدرت کیا ہے؟ ہاتھوں کا انکار کر کے قبضہ قدرت کہہ دیتے ہیں. قبضہ قدرت کوئی شے نہیں. مولوی بڑے جرأت سے کہہ دیتے ہیں جس کی قبضہ قدرت میں. اصل میں اللہ کے ہاتھوں کا انکار ہے، اللہ کی ان صفات کا. اچھا، پھر چہرہ ہے، پنڈلی ہے، پھر تو ایک جگہ پر بیٹھا ہوگا، نعوذ باللہ. پھر تعویلیں شروع کر دیں بغیر تعویل تمثیل کے. نہ مثال ہے نہ تعویل ہے، بس چہرہ ہے. چہرہ ہے کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق ہے. بس اللہ کی ثنا اور تعریفیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا.
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاسلام، اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا، اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی اسلام کی نشانی کیا؟ ان تقول اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، میں فرما بردار ہو گیا، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا۔ نشانی کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کا مطیع، ادھر حکم سنتا ہے ادھر ماننے کی اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، نماز اور زکوٰۃ۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ دیکھو یہ چھوٹی سی حدیث امام حاکم لے کر آئیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، سوچئے گا ذرا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قائم کرنا با جماعت مسجد میں اہل توحید امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، مشرک کے پیچھے نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے وضو اور طہارت۔ وضو ہے لیکن ناپاک ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی عمل کرنے کے لیے عقیدے کی شرط ضروری ہے کہ وہ پہلے یہ مانے اسلمت وجہی للہ، میں نے اللہ کی بات ماننی ہے بس۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا۔ یہاں پڑھتا ہے گھر جا کر نہیں پڑھتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ جب ہمارے گھر آتے تو نماز نہیں پڑھتے، ہم ان سے کہتے نماز کا وقت ہو گیا، کہتے نماز کا مطلب ہے سکون سے ادا کرنا، سکون سے اپنے گھر میں ادا ہوتی، اپنے گھر میں پوری پڑھتے۔ سفر میں کہتے تھے نماز ہی کی چھٹی، بھئی بے سکونی ہے، میں تمہارے گھر مہمان آیا ہوں، ادھر بیٹھو ادھر اٹھو، اب کھاؤ اب پیو، تو نماز نہیں۔ سبحان اللہ، نماز جنگ میں بھی معاف نہیں۔ 1 رکعت ادا کی ہے صحابہ نے، اور پھر وہ ادھر آ گئے، دوسری پیچھے چلی گئی وہاں پر لڑنے کے لیے، 1 رکعت انہوں نے پڑھ۔ یہ دماغ عقل جب تک صحیح سلامت ہے نا اور سارا حصہ پیرالائز ہو گیا ہے تو پھر بھی اشاروں سے نماز پڑھی جائے گی، اشاروں سے نماز۔ اور میں اکثر جب بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہوں نا تو میرا پہلا سوال ان کے ورثاء سے ہوتا ہے، بزرگ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے 6 مہینے ہو گئے جی بیمار ہوئے، پہلے نماز ہی کوئی نہیں، نماز ہی کوئی نہیں، تو جب یہ مرے گا تو کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ۔ میں ایک اماں جی سے ملنے گیا، لے گئے ہمارے نمازی، شاید اب گھر چلے بڑی کہتے ہیں جدوں دی بیمار ہوئی ہیں نماز چھڑ دیتی۔ کھاتی ہیں کہ ہاں کھاتی ہوں، پیتی ہوں، سوتی ہے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ میں کہ باقی سارے کام ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، لیٹے پڑھ لیں آپ۔ کہ نہیں بیٹھ جانی، پھر بیٹھ جاتی تو اشاروں سے پڑھ لو، مٹی منگواؤ، وضو تیمم کروایا، نماز پڑھائی، میں نماز پڑھو، نماز پڑھی، اب میں آپ کو دم کروں گا۔ پہلے اسلام میں تو آؤ نا۔ یہ بہت بڑی خطا ہے اولاد کی کہ ابا جی بیمار ہوئے، امی جان بیمار ہوئی، کوئی بندہ گھر میں بیمار ہوا تو نماز سے اسے فارغ کر دو۔ سب سے اہم کام تو اس کا نماز ہے۔ ہمارے شیخ زبیر الدئی رحمہ اللہ محدث پاکستان، وہ شفا میں تھے تو آؤٹ ہو جاتا دماغ، بے ہوش ہو جاتے کئی گھنٹے، کیا کئی دن۔ جو ہی انہیں ہوش آتا نا، ہوش آتے ایسے آنکھیں کھولتے تو ہم سب خوش ہو جاتے، جو بھی موقع پر ہوتا، ایسے دیکھتے ہی اللہ اکبر، نماز شروع کر دیتے۔ پیمپر لگے ہوئے ہیں، نپاک ہے، فلانا ہے، دیکھو کہ جو ہی ہوش ٹھکانے آیا تو آدھی نماز پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ تو اللہ کے ہاں نمازی جائیں گے کہ بے نمازی؟ نمازی، کیونکہ جو ہی تو نے مجھے عقل دی میں نے ہاتھ باندھ لیا، تو نے عقل چھین لی، ہاتھ چھٹ گئے۔ تو بیمار آدمی کو یہ رخصت دے دینا کہ جی سردی بڑی ہے، بیچارے کی ٹانگ میں درد ہے تو پڑھا ہوئی نماز نہیں پڑھتا، مسلمان ہی نہیں رہتا۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، مال کو پاک کرو۔ میں جو گن کر رکھ کے جا رہا ہوں نا، بچوں نے دینی ہے کہ نہیں دینی زکوٰۃ، ڈائری میں نے لکھ دی ہے، میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ ہے۔ وہ کہیں گے ابا جی آگے کچھ نہیں دے گے کیا زکوٰۃ بھی ہم ادا کریں؟
زکوٰۃ ہم ادا کریں۔ معاشرے میں کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں۔ ایک آدمی نے باہر سے پیسے بھیجے ایک آدمی کو، سچا واقعہ ہے، بغیر نام لیے بتاتا ہوں۔ اس نے پلازہ بنا دیا، استعمال میں لے آیا۔ وہ خاتون وہاں سے باہر سے، میں آ رہی ہوں پاکستان دیکھنے کے لیے، ادارہ کدھر ہے میرا جو مجھ سے پیسے لیے ہیں چودھری صاحب، کدھر بنایا ادارہ؟ راتوں رات وہ سارا خالی کر کے مدرسے کا بورڈ لگا دیا۔ سبحان اللہ، اتنی ٹینشن ہوئی اس کام کے اندر، اس بندے کو جو ہیڈ تھا صبح آؤٹ ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، دماغ کنٹرول میں نہیں رہا کہ میرا اتنا بڑا نام ہے یہ کیا بنے گا۔ وہ بھی نہ آئی، وہ بھی گیا، اور خود بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجئے، مال کو پاک کیجئے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور دبا کر رکھنے سے حرام ہو جاتا ہے سارا کام۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال کھلائے، نمازی بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ کی صفات پر صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔